ایلان مسک نے اعلان کیا ہے کہ ان کی کمپنی اسپیس ایکس چاند پر ایک سیلف گروئنگ سٹی بسائے گی۔ اسپیس ایکس کا منصوبہ ہے کہ انسان چاند پر ایسے ہی آ جا سکیں گے جیسے کہ ہم انسان ایک شہر سے دوسرے شہر یا پھر ایک ملک سے دوسرے ملک آتے جاتے ہیں۔ اسپیس ایکس مزید یہ پلان کر رہا ہے کہ چاند پر مکمل شہر بسایا جائے جہاں فصلیں بھی اگیں اور دیگر سہولیات بھی مکمل ہو۔ لیکن ذرا رکیں اور سوچیں، کیا چاند پر زندگی ممکن ہے؟ اور یہاں سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ ایلان مسک تو مریخ پر شہر بنانے کا منصوبہ رکھتا تھا، اس کا کیا ہوا؟ زمین سے چاند کا فاصلہ کتنا ہے؟ انسان کتنے دنوں میں چاند پر پہنچ سکتا ہے؟ کیا چاند پر آکسیجن موجود ہے؟ چاند کا درجہ حرارت تو انتہائی شدید ہے، یعنی دن میں مثبت 127 ڈگری سیلسیس جبکہ رات میں منفی 170 ڈگری سیلسیس۔ انسان چند منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر چاند پر کیسے رہا جا سکتا ہے؟ کیا چاند پر مٹی اور پانی موجود ہے جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں؟ ایلان مسک کون سی ٹرانسپورٹ بنا رہا ہے جو انسان کو چاند پر لے جا سکے گی؟ تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں یہ معلوماتی ویڈیو۔ ناظرین، اسپیس ایکس نے اپنے اندرونی پلانز میں مارچ 2027 تک بغیر عملے والا چاند مشن بھیجنے کا ہدف رکھا ہے، جس سے اس بڑے منصوبے کے لیے یعنی خود بڑھنے والا شہر ابتدائی بنیاد رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ کیا چاند پر پانی موجود ہے۔ حیران کن طور پر چاند بالکل خشک نہیں ہے۔ ناسا اور آئسرو اور دیگر خلائی اداروں کی تصدیق کے مطابق چاند کے شمالی اور جنوبی قطبی علاقوں میں ہمیشہ سائے میں رہنے والے گڑھوں کے اندر برف کی شکل میں پانی موجود ہے۔ یہ پانی اپنے آپ تک سورج کی روشنی تک نہیں پہنچنے دیتا، اس لیے لاکھوں سال سے جمع ہوا ہے۔ یہی پانی پینے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، آکسیجن بنانے کے کام آ سکتا ہے اور ہائیڈروجن ایندھن میں بدلا جا سکتا ہے۔ ناسا اور اسپیس ایکس کی نظریں چاند کے قطبی علاقوں پر جمی ہوئی ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آکسیجن کہاں سے آئے گی۔ چاند پر سانس لینے والی ہوا نہیں ہے، لیکن ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ چاند کی مٹی میں آکسیجن موجود ہے، بندھی ہوئی حالت میں۔ اس مٹی کو سائنسی زبان میں ریگولتھ کہا جاتا ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے مٹی کو بہت زیادہ گرم کر کے یا الیکٹرولیسس کے ذریعے اس سے آکسیجن نکالی جا سکتی ہے، یعنی سانس لینے کے لیے ہر سلنڈر زمین سے نہیں لانا پڑے گا۔ چاند کی مٹی دوست یا دشمن؟ چاند کی مٹی نہایت نوکیلی، زہریلی اور نامیائی اجزاء سے خالی ہے۔ یہ وہ مٹی نہیں جس میں ہم گندم یا سبزیاں اگا سکیں، لیکن اس مٹی کو صاف کر کے اس میں زمین کے غذائی اجزاء، پانی اور بیکٹیریا شامل کر کے کنٹرولڈ ماحول میں پودے اگانے کے تجربات کامیاب ہو چکے ہیں۔ مطلب صاف ہے، چاند پر کھیت نہیں ہوں گے بلکہ ہائی ٹیک اسپیس فارمز ہوں گے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ زمین سے چاند کا فاصلہ کتنا ہے۔ زمین اور چاند کے درمیان فاصلہ ہے 3,84,400 کلومیٹر، یعنی پاکستان سے امریکہ کے فاصلے سے تقریباً 30 گنا زیادہ۔ تو پھر چاند تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اپولو مشن تقریباً 3 دن، اسپیس ایکس اسٹارشپ کا ہدف 2 سے 3 دن۔ یہی وجہ ہے کہ ایلان مسک مریخ کی بجائے چاند کو پہلی ترجیح دے رہا ہے، کیونکہ مریخ پر پہنچنے کے لیے 6 سے 9 ماہ لگ سکتے ہیں اور پھر لانچ ونڈو ہر 26 ماہ بعد لانچ ہو سکتی ہے، یعنی آپ کو مریخ پر آنے یا جانے کے لیے 26 مہینے انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ہم چاند کی بات کریں تو چاند صرف 2 دن کی دوری پر ہے اور ہر 10 دن بعد ونڈو لانچ ہو سکتی ہے، یعنی آپ ہر 10 روز بعد چاند پر آ جا سکتے ہیں۔ کس قسم کی ٹرانسپورٹ پر چاند پر جایا جائے گا؟ ایلان مسک نے چاند پر پہنچنے اور وہاں مستقل موجودگی کے لیے بنیادی طور پر اسپیس ایکس کا اسٹارشپ سسٹم تیار کیا ہے، جو 2 حصوں پر مشتمل ہے: سپر ہیوی بوسٹر اور اسٹارشپ خلائی جہاز۔ یہی گاڑی انسانوں اور سامان کو زمین سے مدار، پھر چاند کے گرد مدار اور آخرکار چاند کی سطح تک لے جانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے، جبکہ اسی کا ایک خصوصی ورژن اسٹارشپ HLS خاص طور پر چاند پر محفوظ لینڈنگ کے لیے بنایا گیا ہے اور یہی ناسا کے آرٹیمس مشن میں استعمال ہونا ہے۔ اس کے علاوہ چاند کی سطح پر نقل و حرکت کے لیے مختلف لونر روورز بھی اسٹارشپ کے ذریعے پہنچائے جائیں گے۔ تاہم جہاں تک کرائے یا قیمت کا تعلق ہے تو اسپیس ایکس نے ابھی تک عوام کے لیے کوئی باضابطہ ٹکٹ ریٹ جاری نہیں کیا، لیکن خلائی ماہرین اور انڈسٹری اندازوں کے مطابق اگر اسٹارشپ مکمل طور پر ری یوزیبل ہو گیا تو چاند تک سامان پہنچانے کی لاگت مستقبل میں فی کلو ہزاروں ڈالر تک آ سکتی ہے، جبکہ انسانوں کے لیے ایک سیٹ کی ممکنہ قیمت 10 سے 50 بلین ڈالر فی فرد کے درمیان ہو سکتی ہے، جس میں تربیت، زندگی بچانے کا نظام، سفر اور واپسی سب شامل ہوں گے۔ یعنی چاند کا سفر ابھی عام انسان کے لیے نہیں بلکہ انتہائی امیر افراد، سائنسدانوں اور سرکاری مشنز تک محدود رہے گا، کم از کم آنے والے کئی برسوں تک۔ لیکن اصل مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ چاند پر شہر بنانے کا سب سے بڑا خطرہ: چاند پر نہ فضا ہے نہ مقناطیسی میدان، یعنی سورج کی خطرناک تابکاری براہ راست انسان پر حملہ کرتی ہے۔ یہ تابکاری کینسر، DNA نقصان، بانجھ پن، دماغی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔
اس لیے منصوبہ یہ ہے کہ چاند پر شہر زمین کے اندر بسایا جائے۔ کشش ثقل سب سے خطرناک مسئلہ، چاند کی گریوٹی زمین کا صرف 1/6 ہے، اس لیے لمبے عرصے میں ہڈیاں کمزور، پٹھے ختم، دل متاثر، بینائی خراب، اس لیے مصنوعی گریوٹی اور روزانہ سخت ورزش لازمی ہوگی۔ ہوا، پانی اور خوراک سب مصنوعی۔ چاند پر انسان ایک دن بھی قدرتی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا، ہر چیز، آکسیجن، پانی، خوراک، سب کچھ ریسائیکل اور کنٹرولڈ ہوگا، ایک چھوٹی خرابی اور موت یقینی۔ آخری حقیقت، یہ منصوبہ انتہائی مہنگا، انتہائی خطرناک مگر انتہائی ضروری ہے، انسانیت کا اگلا امتحان ہے۔ یا ہم زمین تک محدود رہیں گے یا ستاروں کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم چاند پر شہر بنا سکتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط بولی ہو یا ریلیونٹ بولی ہو، کمنٹ میں میرے سے ضرور شیئر کیجیے۔ ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور محمد حمدان آصفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔